پہلے خطبہ جمعہ کے واعظ و نصیحت کے جو عمدہ محور ہیں، ان میں سب سے پہلا محور یہی ہے کہ انسان اپنے پالنے والے اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کرے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم پورا ہفتہ اپنے محسن، اپنے پالنے والے، اپنے رب سے اتنے غافل رہتے ہیں کہ اپنی جو نمازیں بھی ہیں، حتیٰ جو ہماری عبادتیں بھی ہیں، ان میں بھی ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ یہ کہ ایک دفعہ ذہن میں عقیدہ بنا لیا کہ خدا میرا مالک ہے، خدا میرا خالق ہے، خدا میری تمام نعمتوں کا ولی نعمت ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ تو نہ ہو تو انسان مسلمان نہیں ہے۔ نہیں، اس چیز کا زبان سے بار بار اظہار ضروری ہے، اور اسی لیے ہماری جتنی فریضہ اور نافلہ عبادتیں ہیں، ان میں ایک اہم رکن عبادت کا وہ ثناء پروردگار ہے۔ ہم ہمیشہ ہماری زبان سے یہ چیز تجلی کرنی چاہیے کہ میرا کوئی رب ہے، میرا کوئی خالق ہے، میں مخلوق ہوں، میرا کوئی پالنے والا ہے، میں مربوب ہوں۔ میری مثال اس بچے کی سی ہے جو اپنے پاؤں پہ چل نہ سکتا ہو، جو اپنی زبان سے بول نہ سکتا ہو، جو اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز اٹھا نہ سکتا ہو، جو اپنے قدموں پہ چل نہ سکتا ہو۔ یہ بچہ ہر آن ماں کی گود میں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ میں اپنی زندگی کے اس پورے پچھلے ہفتے میں، پورے مہینے میں، پورے سال میں، پوری عمر میں مسلسل خداوند تبارک تعالیٰ کی ربوبیت کی گود میں ہوں۔ اس گود میں ہونے کا، اس رب کی ربوبیت کے شکرانے کا کم از کم تقاضا یہ ہے کہ میں دن میں 5 نمازوں میں، نافلہ نمازوں کے اوقات میں اس رب کی ثنا بیان کروں۔ حقیقی معنی میں مجھے پتہ ہو کہ الحمد کا معنی کیا ہے، اور میں یہ کہوں الحمدللہ۔ توحید کا جن کلمات میں خلاصہ ہوتا ہے، ان میں ایک بنیادی ترین کلمہ جو کہ تسبیح صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کا بھی حصہ ہے، وہ یہی الحمدللہ ہے۔ تو ہم اپنے پورے شعور کے ساتھ اس رب کی ثنا کریں، اور وہ ثنا بھی صرف خالی خولی نہ ہو، خداوند تبارک تعالیٰ کی ہستی، خدا کی عظمت کا بھی ہمیں ادراک ہو، جس پر اس کی حمد و ثنا کرنی ضروری ہے۔ یہ پہلا نکتہ کہ بس ہم ہر حال میں خداوند تبارک تعالیٰ کی حمد کرتے رہیں، اس کی تعریف کریں، اس کی ستائش کریں۔ اور ظاہر ہے جب کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو کیوں تعریف کی جا رہی ہے؟ کوئی نہ کوئی وجہ، اس کی کوئی خوبی، اس کی کوئی اچھائی، اس کا کوئی کمال، اس کی کوئی فضیلت وہ ذہن میں ہوتی ہے تو انسان تعریف کرتا ہے۔ تو یہ حمد موجب بنتا ہے کہ انسان خداوند تبارک تعالیٰ کی عظمتوں پر غور کرے، خداوند تبارک تعالیٰ کی بلندی، خداوند تبارک تعالیٰ کی عظمت، اور وہ جو اس کائنات میں جتنی اس عظمت کی تجلی ہے خود انسان کے اندر، اس کائنات کے اندر، ان پہ انسان غور کرے۔